حضرات، ہر سال ہم اور آپ انہدام جنت المقی کے سلسلے میں احتجاج کرتے ہیں۔ تقریباً 100 سال ہو گئے اللہ کے رسول کی اکلوتی بیٹی اور ان کے فرزندان کے روزے بے سایہ ڈوبتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اگر کوئی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہے تو اسے ان قبور تک جانے بھی نہیں دیا جاتا، اور اگر کوئی پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے زد و کوب کیا جاتا ہے۔ ہم جو یہ احتجاج کرتے ہیں اس کا حوصلہ بھی ہمیں رسول کی بیٹی ہی سے ملا، اس لیے کہ دنیا میں کوئی کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا ظالم نہیں ہو سکتا جتنے بڑے ظالم وہ لوگ تھے جنہوں نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ آگ لگائی اور جلتا ہوا دروازہ بی بی کو گرایا، مولا علی کا حق غصب کیا، یا کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا۔ ہم نے دیکھا کہ بی بی زہرا نے دربار میں آ کے بھرپور احتجاج کیا۔ رسول کی بیٹی کو بھی معلوم تھا کہ ہمیں مدد نہیں ملے گا، لیکن احتجاج کا مقصد یہ تھا کہ ظالم کو بے نقاب کر دیا جائے۔ عزیزوں، ہم بھی 100 سال سے احتجاج کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ اس احتجاج سے فائدہ کیا ہے۔ عزیزوں، الحمدللہ اہل بیت کے سلسلے کا کوئی کام ہم کسی فائدے کو ذہن میں رکھ کے نہیں کرتے۔ ہم احتجاج کرتے ہیں اور احتجاج اس لیے کرتے ہیں کہ ہم انہیں آقا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ان کا غلام سمجھتے ہیں، اور یہ فریضہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم ہے تو اس کے خلاف احتجاج بھی کیا جائے، اور ان ظالموں پر جن کی وجہ سے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے لعنت بھی کی جائے۔ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اپنی بات کو تمام کروں گا، دامن وقت کی گنجائش نہیں ہے۔ خداوند عالم ہمارے بھائی کو سلامت رکھے۔ انہوں نے اس طرح سے اس احتجاج کو منعقد کیا، ایک عرصے سے یہ احتجاج ہو رہا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم اس وقت شدت کی گرمی میں دھوپ پہ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے۔ عزیزوں، کوئی گورنمنٹ ہمیں دیکھ رہی ہو یا نہ دیکھ رہی ہو، کسی سعودیہ عربیہ کے بے غیرت حاکم کے اوپر کوئی اثر ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، لیکن بہرحال دیکھنے والا اللہ بھی ہے، اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے ہمارے امام جو پردہ غیبت میں ہیں وہ بھی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم اس امید میں ہیں کہ انشاءاللہ جلد از جلد شہزادی کا روضہ تعمیر ہوگا۔ ایسے بے غیرت مسلمان ہیں کہ جو دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں پر ذرا سا ظلم ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ پاکستان میں ایک تصویر وائرل ہو گئی ایک اونٹ کی جس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی، تو مسلمانوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا، لیکن رسول کی بیٹی اور ان کی اولاد پر اتنا بڑا ظلم اور سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے کم یہ ثابت ہوتا ہے کہ نام نہاد مسلمانوں کا اللہ کے رسول سے یا ان کے اہل بیت سے کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہے۔ اگر ان کو حکومت بن جاتی بغیر محمد رسول اللہ کہے ہوئے تو شاید ان کی زبان پر محمد کا نام بھی نہ آتا۔ آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ رسول سے کوئی تعلق رکھنے والے افراد نہیں ہیں۔ ہندوستان میں اورنگزیب کی قبر کے لیے ایک ہنگامہ برپا ہے۔ آپ غور کریں کہ اگر تاج محل کی بات آ جائے تو مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں سب کے سب خاموش ہیں، اور یہ خاموشی صرف اور صرف اس لیے ہے، ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوتی۔ ہم جانتے ہیں کہ قبر کے سلسلے میں پریشان وہی ہوتا ہے کہ جس کا صاحب مزار سے کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کا رسول کے اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا یہ پریشان نہیں ہوتے۔ پریشان بھی وہی ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے آل محمد سے۔ عزیزوں، ہم احتجاج کے لیے جو سب سے بڑا اسلحہ ہمارے پاس ہے اس کا نام ہے لعنت، اور ہم ہمیشہ سے ظالموں پر لعنت کرتے چلے آئے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ برادر مولانا جعفر عباس صاحب سے سماعت فرما رہے تھے کہ ہم لوگوں کے بچپن میں جو ہم لوگ سوچتے تھے تو کیا نعرے لگائے جاتے تھے۔ بہرحال عزیزوں، نعروں کے الفاظ بدل جاتے ہیں لیکن مقصد نہیں بدلتا، روح نہیں بدلتی، ان کی جان نہیں بدلتی۔ بہرحال آئیے ہم اور آپ مل کر پوری طاقت کے ساتھ نعرہ لگائیں، اور ایسا نعرہ لگائیں کہ آل سعود اور اس سے ہمدردی رکھنے والوں کی نیند حرام ہو جائے۔ زوردار نعرہ لگائیں،
दोनों हाथों को बुलंद करके नारा लगाएं, आले सऊद। मैंने कहा और बुलंद आवाज से जितना आपसे हो सके उतना जोर से नारा लगाएं कि आले सऊद, आले सऊद, आले सऊद, दुश्मनान आले मोहम्मद पर, दुश्मनान आले मोहम्मद पर। और अभी तो हमारी बेदारी